جنرل صاحب میرا آپ کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جو 20 ضمنی انتخابات ہیں اس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں گے یا پھر ہار جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر الیکشن فیئر ہوں تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو ہرایا جا سکتا ہے، پی ٹی آئی کو ہرایا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی مشکوک ہے کہ الیکشن فیئر ہوں. مجھے بہت شک ہے اس پہ. لارج اسکیل ریگنگ کے چانسز ہیں. آپ ایک تو یہ دیکھیے کہ حکومت اسی کی ہے، حمزہ شہباز کی، جس کی پارٹی کو چاہیے یہ ووٹ چاہیے. اور پھر بیوروکریسی اور پولیس وغیرہ کا رویہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے تھے سپورٹ کرنے میں جتنے کہ آج نظر آتے ہیں. اس سے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ لوگ ڈرتے تھے کہ کل کو شریف فیملی اگر آ جاتی ہے حکومت میں تو وہ ہمارے خلاف کارروائی نہ کرے، بدلہ نہ لے. تو یہ انتقام وغیرہ سے ڈرتے غالباً انہوں نے اس وقت بھی کھل کے کام نہیں کیا، اور اب یہ بہت کھل کے کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی شبہ و شبہات لوگوں نے ظاہر کیے ہیں. سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوں گے، اور اس میں کوشش کی جائے گی پوری طرح جتنے بھی زیادہ لوگ ہرائے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے. اور ہرانے میں عموماً ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ 1200 ووٹ سے ہرا دیا اور پبلک کو یہ امپریشن دیا کہ یہ مقابلہ بڑا سخت تھا، نیک ٹو نیک تھا، جتنی پاپولیرٹی ان کی ہے ہماری بھی تھی، تو 10-1500 ووٹ میں ہار جانا وہ تو کوئی اتنی بڑی شکست نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی ٹیکنیک کر کے میرا خیال ہے ان کے لوگوں کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی. قابل مذمت ہے، لیکن بارصورت دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد عوام کا ریئیکشن کیا ہے. کیونکہ بالکل سر. عوام بالکل جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسٹرینتھ کیا ہے، کون جیت سکتا ہے. اور پھر اگر ان حالات میں ان کی توقعات کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے ووٹ کو چیٹ کیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، تو عوام ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ کریں گے تو لازماً پھر کام زیادہ مچے گا، زیادہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن سکتی ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ بعد میں پتہ لگے گا کہ کیسے ریئیکشن لوگ شو کرتے. جی سر. سر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ضمنی انتخابات آپ کو نہیں لگتے کہ وہ جو ہے صاف شفاف ہوں گے، اس کا ذکر تو عمران خان صاحب خود کر چکے ہیں. پھر اس وقت جو عوام کے اندر ایک ری ایکشن ہے، عوام کے اندر اس وقت جو غصہ ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کو نکالا گیا، جو بھی معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے، آپ ہم سے بہتر جو ہے جانتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد عوام کو قابو پانا ممکن ہو جائے گا انہی اداروں کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ جو عوام نے سپورٹ دی ہے عمران خان کو، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. کسی کی اسیسمنٹ میں یہ چیز نہیں تھی، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہوا رجیم چینج کا. اس کے مختلف کردار ہیں، اور کرداروں کے بارے میں اگر اس طرح ہم بات کریں تو اس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ ان کرداروں کو سامنے لانے کے لیے سپریم کورٹ کو جو پریزیڈنٹ نے خط لکھا تھا اس کے تحت اس کی ایک انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے جو واضح طور پہ سارا کچھ سامنے لے آئے. بصورت جب یہ توقعات ان حکمرانوں کی پامال ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم نے خرید کے لوگ دائیں بائیں اور ان سے حکومت تو بنا لی ہے خرید و فروخت کے ذریعے، لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے یہ ہوشیت کنڈے شروع کیے، جس کا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے لوگ زیر عتاب ہیں، خاص طور پہ میڈیا میں صحافی زیر عتاب ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن کنٹرول نہیں ہو سکے گی، کیونکہ عوام کے اپنے جذبات ہیں. آپ اپنے انتظامی طاقت سے سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کر دیں، لیکن ایک چیز جو حقیقت ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ عوام عمران خان کے ساتھ اس کے سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے نہیں ہے، سیاست کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ان کا ایک یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک روحانی لگاؤ ہے، ایک ان کا جنون ہے ان کے ساتھ، ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک یوں سمجھ لے کہ ذہنی ہم آہنگی نظر آتی ہے. تو اس بالکل صورت میں سر. جو چیز تسلیم کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اور آپ جو جی چاہیں اسیسمنٹس کریں کہ جی ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا، لیکن یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ کی ذات ہے. یہ سارا کچھ ادھر سے، یہ مجھے ایک ڈیوائن لگتی ہے ڈیولپمنٹ کہ اللہ کی طرف سے یہ صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. تو لازماً اس صورتحال کو مصنوعی طریقوں سے دبایا نہیں جا سکے گا، اور بالآخر جو اللہ تعالیٰ حالات آگے پیدا کرنا چاہتا ہے جو نظر آ رہے ہیں وہ رونما ہوں گے، اور بالآخر عوام اپنے حقوق حاصل کریں گے. سر تو یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ عوامی جو طاقت ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اس طرح کی جو اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو ہے جو طاقتیں جو حکومت مینج کرتی ہیں، جو حکومت بناتی ہیں، جو دھاندلی یہ وہ جو بھی لوگ کرتے ہیں، آپ کو بہتر پتا ہے، عوام کو بہتر پتا ہے، کیا وہ عمران خان صاحب کے اوپر واقعی کراس لگ چکا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ وہی چیز آ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں اسی طرح مضبوط نظر آئی، خاص طور پہ ملٹری رولز جب ہوئے تو ضیاء الحق نے یا اس سے پہلے ایوب خان نے اپنے دور میں مسلم لیگ کنونشن بنائی، اور جو مسلم لیگ اوریجنل تھی اس کو سائڈ ٹریک کرنے کی کوشش کی، لیکن آج وہ مسلم لیگ کنونشن جو ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی. تو جیسے ان کا دور ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، وہ ختم نہیں ہوئی. پی ایم ایل این کو ختم کرنے کی کوشش کی پرویز مشرف کے دور میں، وہ نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک تجربہ بتاتا ہے کہ طاقت کے زور پہ جب بھی آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے یا آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی. کامیاب ہوتی ہیں جب عوام ان کو کسی بھی چیز کو رد کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی ایک وقت تھا کہ پنجاب میں بہت مقبول تھی، اور بالکل ذوالفقار بھٹو نے اپنے دور میں جو الیکشن جیتے وہ پنجاب کے سر پہ جیتے، پنجاب کے زور پہ جیتے. بالکل لیکن سر. آج پنجاب میں وہ نہیں ہے، اور سندھ میں بھی وہ بالکل نہ ہو اگر وہ ظلم و زیادتی نہ کریں جس طرح وہ ووٹ لیتے ہیں، سر جس ابھی طرح بلدیاتی الیکشن آپ کے سامنے تھا. وہ دھاندلی کرتے ہیں. لیکن پیسہ، لوگوں کو مارنا، وہ جو قتل و غارت جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کر لیتے ہیں، اور وہاں ان کی پوچھ پچھات نہیں ہے. تو اس وجہ سے شاید وہ الیکشن وغیرہ جی، ورنہ تو وہ صفایا ہو جائے، کیونکہ بالکل سر. زرداری کی سیاست کو عوام نے رد کر دیا. تو بالکل یہ سر. اچھا سر، دوسرا بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہاں پر یہ بتائیں کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورا رجیم چینج ہوا، عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، اس کو نالائق نااہل جو ہے جس طرح سے بتا کے اس کی حکومت کا خاتمہ تو کر دیا گیا، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ اس ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کر سکیں گے؟ سیاسی عدم استحکام موجود ہے، کوئی باہر سے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، اور اس حکومت کے اوپر اس طرح سے لوگوں کا ٹرسٹ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا سعودیہ نے جواب دے دیا، متحدہ عرب امارات نے جواب دے دیا، ہمارے چیف صاحب نے وہاں پر بات چیت کی چین سے، سعودیہ سے، متحدہ عرب امارات اور باقی ملکوں سے پھر پیسہ آیا ہے. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کوئی معاشی استحکام آئے گا سر ان ایک سال میں؟ دیکھیے، معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اس کی دو تین وجوہات ہیں. اس حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے مکمل سرنڈر کی. یہ بالکل کہتے ہیں کہ جناب پچھلی حکومت نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، پچھلی حکومت نے اگر کیا تھا تو وہ تو ڈیفائی کر رہے تھے. انہوں نے تو ان کے کہنے پہ، آئی ایم ایف کے کہنے پہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے سائن کیا ہوا تھا؟ آپ نے تو سب کچھ مان لیا، پھر بھی آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن نہیں کرتا. اب بالکل صورتحال یہ ہے کہ آپ کل کا مثلا دیکھ لیں کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود بڑھا دی. اب وہ شرح سود جو ہے وہاں پہ منیمم کم از کم 15% ہے، اور بینک مختلف کلائنٹس کو دیکھ کے اس کے مطابق وہ مقرر کرتے ہیں، جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ 17-18% تک جائے. بالکل سر. اتنی اگر کوئی قرضہ لیتا ہے اس سود پہ تو کیا اس کو اتنی آمدن ہوگی کہ اس شرح پہ وہ اتار سکے قرضہ؟ باہر تو آمدن نہیں ہے. پہلے ہی چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہیں.
اگر آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، ایک کارخانے والا لیتا ہے قرضہ اتنا مہنگا، تو لازماً جو چیز بنا کے دے گا وہ مہنگی رکھے گا، تو اس کو کچھ 4 پیسے آئیں گے. تو اس سے آپ کی معیشت پیچھے جائے گی، کیونکہ قرضہ جب آپ سستا کرتے ہیں تو لوگ قرضہ لے کے اس کو انویسٹ کرتے ہیں، اس پہ انڈسٹری لگاتے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ قرضہ اتنا کم سود پہ مل رہا ہے کہ ہم بزنس کر سکتے ہیں. اب جب آپ بزنس ہی نہیں کر سکیں گے تو معیشت آگے کیسے جائے گی؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مہنگائی اتنی زیادہ کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن پہلے ہی بڑی زیادہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کمپیٹ نہیں کر رہے، آپ ڈالر کی قیمت بڑھا کے روپے کی قیمت جو ہے وہ کم کر کے تو اپنے لوگوں کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت کوئی کر رہا ہے باہر ایکسپورٹ، اس کو یہاں پاکستانی روپے میں جب موٹی رقم زیادہ رقم ملے گی تو اس کا گزارا ہو جائے گا. لیکن اب وہ بھی چیز ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو انڈسٹریلسٹ تو کئی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فیکٹریاں بند کر دیں گے اگلے 2-4 دن. تو بالکل سر، ہو رہی ہیں. اگر انڈسٹری آپ کی بند ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی، کوئی ایسا ہاتھ کیا ہے جو اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی، اور لوگوں کو بزنس وغیرہ کرنے میں بہت دقت ہو رہی. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اکانومی ٹھیک کرنا کیا، وہ اکانومی پہلے سے بھی برے حال میں جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ان کے کنٹرول میں کوئی چیزیں ہیں. یہ اللہ توکل لگے ہوئے ہیں کہ جو آئی ایم ایف بتاتا جا رہا ہے کرتے جا رہے ہیں. ملک کا بیڑا غرق کر کے یہ فارغ ہو جائیں گے ایک وقت پہ. اس وقت یہ حکومت چھوڑنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر یہ حکومت چھوڑ کے باہر نکلیں تو عوام ہو سکتا ہے کہ ان کے گرمان پکڑنا شروع کر دیں. اس بالکل وقت سر، احسن اقبال آپ کے سامنے جو ان کے ساتھ میک ڈونلڈ میں ہوا سر، آپ وہ کے سامنے یہ کل کا ہوا. جی سر. عوام کے دلوں میں نفرت ہے. بالکل.